सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनकी कब्र पर धतूरे के पेड़ जमा है। आज उनके सारे लठ दुनिया में रखे रह गए। जिनके तनतने चलते थे, 20 लठ है मेरे घर में, 50 लठ है मेरे घर में। कब्रिस्तान में जाके देखो, उनकी कब्रों का निशान नहीं, लेकिन निशान हमेशा मुस्तफा के गुलाम का रहा है। निशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजान सहाबा इकराम, फैजान अहले बैत अतहार, फैजान सादात इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारो आओ, बहुत अच्छा पैगाम से ये जलसा भीकनपुर का इतने लोग, लेकिन अगर मैं सुबह को मौलाना फैजान साहब से, कारी फहीम साहब से, मुहिब्बे अली साहब किबला से अगर फोन पे पूछ लूं कि जोहर में कितने लोग थे, असर में कितने लोग थे, मगरिब में कितने थे, इशा में कितने थे, फजर में कितने थे, तो शायद ये इनकी उंगलियों के निशान भी अल्लाहु अकबर कबीरा बहुत ज्यादा पड़ जाए। क्या फायदा जलसे में आने का जो जलसा हमें नमाजी ना बना सके? क्या फायदा ऐसे जलसे में आने का जिसे सुनने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा हम तौबा न कर सके? अरे ये मुबारक दिन चल रहे हैं। जैसे जैसे रमजान करीब आता जाएगा, जैसे जैसे करीब आता जाएगा, अल्लाह के फयूज़ व बरकत, उसकी रहमतें बढ़ती जाएंगी। हाँ, अल्लाह आवाज दे रहा है, आ मेरे बंदे, मैं तेरी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक बार आ जा। ए मेरे बंदे, मैं तेरी सुनने को तैयार हूँ, बस एक बार आ जा। ए मेरे बंदे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। हाँ, तूने शराबें पी है, वो अलग बात है, तू इंसान है, गलती हो गई, तूने बहुत बहुत बड़े काम किए, लेकिन तेरे गुनाहों की हैसियत मेरी मगफिरत के समंदर के सामने कुछ नहीं। बंदे बंदे आ, अपने खुदा की गफ्फारी देख, सत्तारी देख, और फिर अल्लाहु अकबर कबीरा। एक वो महीना, मुबारक महीना हमारे पास आने वाला है जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, अव्वलहु रहमतुल व औसतहु मगफिरतुल व आखिरहु इत्कुम मिनन नीरान। वो महीना आने वाला है अल्लाहु अकबर कबीरा जिसके शुरू के 10 दिन रहमत के हैं, बीच के 10 दिन मगफिरत के हैं, और आखिर के 10 दिन जहन्नम से आजादी के हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख है, मिंबर मुस्तफ़ा पर मुस्तफ़ा जलवागर है, सहाबा इकराम का मजमा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा हुए के गुलिस्तां महक गए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शाबान की आखिरी रात है, मुबारक हो। अब तुम्हारे पास ऐसा महीना आने वाला है जिसमें अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला खूब रहमतें नाजिल फरमाएगा, जिसमें अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह की रहमत के दरवाजे बेशुमार खुल जाएंगे, जिसमें जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, इसमें वो रात है जो 1000 रातों से अफजल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, किसी को राजी करना हो, अगर अपने रब को राजी करना हो तो देखो रमजान का महीना आ रहा है, राजी 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 अपने रब को राजी कर ले। इसलिए कि अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं कहता हूँ अपने इमाम की जबान में, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कह रहा था, आज तो हमारे पास थोड़ा सा पैसा आए, हम रब रसूल के बागी बन जाते हैं, अल्लाहु अकबर, गरीबों को सताते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ये तारीख नहीं, तुम्हारी ये तारीख नहीं। आज तो हमारे पास पैसा आ जाए तो हम दीन को भूल जाते हैं, लेकिन पढ़ो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तारीख। सुभान अल्लाह। कौन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? सरकार गरीब नवाज के खलीफा अव्वल हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जब वक्त विसाल करीब आया, वक्त विसाल करीब आया तो आपने वसीयत की कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देकर, कफन पहना कर मेरा जनाजा रख देना, और जब सफ़े लग जाएं नमाज पढ़ने वालों की तो ऐलान करना कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी फर्ज जमात में तकबीर ऊला भी फौत ना हुई हो। तकबीर ऊला जानते हैं? सबसे पहली तकबीर जिसे अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में दाखिल हुआ जाता है, है ना? फरमाते मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तकबीर ऊला भी फौत ना हुई हो। दूसरी शर्त यह है, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी असर की सुन्नतें भी फौत ना हुई हो।
अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरी शर्त यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तहज्जुद भी कभी जिंदगी में कज़ा ना हुई हो। अल्लाह अकबर। चौथी शर्त यह है मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी अपनी आंखों से गैर महरम को न देखा हो। क्या? गैर महरम को न देखा हो। नौजवानों, यहां से लेके वहां तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर हम ये कहें गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे तो सब लोग मुट्ठियां बांध के खड़े हो जाते हैं। जी। आज हम ये कहें कि अल्लाह अकबर कबीरा फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी को मेरे मौला भेज दे, तो जोश में आकर के दोनों मुट्ठियां बांध लेते हैं जी। लेकिन कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़ी, कभी तारिक बिन जियाद की तारीख पढ़ी, कभी मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़ी, आपको पता चलेगा तारिक बिन जियाद हो या सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये ऐसे लोग हैं। और मोहम्मद बिन कासिम की तारीख तो ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, आज हम रोते हैं पटकते हैं कि अल्लाह हमारी कौम की बेटियों को बचा ले। लोग भूखे भेड़ियों की तरह हमारे दरवाजे के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं, हमारी बेटियों की इज्जत बचा ले। मौला भेड़िए चारों तरफ से खाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस होता है, उलमा का दिल चिढ़ जाता है जब ये देखते हैं ये भेड़िए कोई और कौम के नहीं, इसी कौम के हैं। जी जी। यही मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले अपने पड़ोसी की इज्जत तार तार करने को तैयार है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की ये बात नहीं होती। अरे मोहम्मद बिन कासिम 17 या 18 साल की उम्र, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहन ने आवाज दी थी, अल्लाह अकबर। है कोई सुरुए जमीन पर मुस्तफा का गुलाम जो मेरी इज्जत को बचा सके, अल्लाह मेरी इज्जत को बचा सके हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो वहां समंदर पार करके मोहम्मद बिन कासिम अपने दीन की बेटी के लिए आया था। जी। तुम्हारी तारीखें वो हैं, तुम्हारी तारीख दूसरों की बहू बेटियों को ताड़ने की नहीं, तुम्हारी तारीख ऐसी है कि तुम ये समझो कि जिस तरह से हमारे घर की बहू बेटी की इज्जत है, हर घर की बहू बेटी की इज्जत है। बेशक बेशक। मेरे प्यारो देखो, 4 शर्तें रखी, 4 शर्तें। पहली शर्त यह है नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी तकबीर उला फौत ना हुई हो। जी जी। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी असर की सुन्नतें भी फौत ना हुई हो, कभी तहज्जुद भी फौत ना हुई हो और कभी गैर महरम को न देखा हो। अल्लाह अकबर। पूरा मजमा है, तवज्जो चाहूंगा, एक जुमला बोलना चाहता हूँ। जी जी। पूरा मजमा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाजा रखा हुआ है। मजमे में वक्त के मुहद्दिस भी, जी जी, मजमे में वक्त के मुफक्किर भी, मुफ्ती भी, आलिम भी, बड़े से बड़ा सूरमा। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कदम आगे बढ़ा दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि पता था ये उस शख्स का जनाजा है जो आगे बढ़ गया और उसके अंदर ये 4 शर्तें न हुई तो ये उठ के बता देगा कि पीछे हट जा। अल्लाह अकबर। अल्लाह जनाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़मीन मैली नहीं होती, मैला नहीं होता। वाह 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 वाह। के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जिसके अंदर 4 शर्तें हो वो आगे आ जाए। जी। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो हम पजामे से बाहर होते हैं, लेकिन सुनो अपनी तारीख सुनो। सन्नाटा है, पूरा मजमा है, हजारों की तादाद है या लाखों की, अल्लाह जाने और उसका रसूल, लेकिन बहुत बड़ा मजमा है, सन्नाटा है। उस मजमे को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ता है। अल्लाह अल्लाह। नौजवान आगे बढ़ता है। वक्त के मुफ्ती आके फाड़ के देखते हैं, वक्त के मुहद्दिस आके फाड़ के देखते हैं, वक्त के आलिम, वक्त के सूरमा, वक्त के ओहदेदार आके फाड़ के देखते हैं कि आखिर कौन है। चेहरे पे नकाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। मजमे को फाड़ता हुआ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की मसहरी के पास आके कहता है, हजरत आप तो चले गए, मेरा राज फाश कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। आप तो चले गए, मेरा राज फाश कर दिया। लोगों में घबराहट का माहौल है। आखिर है कौन? आखिर ये नौजवान कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख गवाह है, जैसे ही उस नौजवान ने अपना चेहरा खोला तो वो कोई आम आदमी नहीं, वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश था। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت کا بادشاہ دیکھو کتنا پرہیزگار. جی آج تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو اللہ کے باغی بن جاتے ہیں, اللہ لیکن وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تہجد گزار ایسا کہ کبھی زندگی میں تہجد نہ ٹوٹی. جی جی نمازی ایسا کہ تکبیر اولا سے اللہ اکبر کبیرہ کبھی نماز فوت نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ کبھی عصر کی سنت ہے, اور یہاں تو اللہ اکبر کبیرہ ماحول ہی الگ ہے. پوری مسجد خالی, لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ یار اتنا بڑا محلہ اور نمازیوں کی سب. یاد رکھو یہ کامیابی نہیں, ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اتنا پنڈال چھوٹا رہ گیا, پبلک بہت ہے. جی آپ نے بہت کوشش کی, لوگ بہت آئے, لیکن اصل کامیابی بتا دوں کمیٹی والوں, اصل کامیابی بتا دوں بھیکمپور والوں, اصل کامیابی اس دن ہے کہ جس دن آپ یہ کہو حضرات مسجد چھوٹی پڑ گئی, نمازی اتنے آ گئے مسجد چھوٹی پڑ گئی. جس دن تمہارے مسجدیں بھرنے لگے, جمعہ ہی نہیں فجر میں بھی نمازی, ظہر عصر مغرب عشاء ان میں نمازی جمعہ کے برابر آنے لگے, ہاں تم لائق کے مبارکباد ہو, اور تم یہ کہو اور تمہارا کہنا مبارک ہو کہ حضرت مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے, ہمیں دوسری تعمیر کرنی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, ستون دین مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے آپ کو بالکل آپ لا ابالی طرح سے زندگی گزارنے والا مت سمجھ. اپنی زندگی میں چینجز لاؤ. جی چینجز لاؤ. دیکھتے ہو نا, آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہو تو آپ صبح اٹھو گے, صبح اٹھو گے, کائے کا ڈر ہے یار اگر لیٹ چلے گئے تو باس تنخواہ کاٹ لے گا. اللہ اکبر. اچھا اور آسان دوں, اگر کسی کو یہاں سے دلی جانا ہو اور صبح کو کندرکی سے 4 بجے ٹرین ہو تو یہ کبھی زندگی میں 4 بجے نہیں اٹھا, لیکن ٹرین پکڑنے کے لیے اپنے موبائل میں بھی الارم لگا گا, بیوی کے میں بھی, اور سب گھر میں الارم لگے گا, اور 4 بجے ہی اٹھے گا. میرے پیارے, یہ کندرکی سے چلنے والی ٹرین تجھے یہیں تک پہنچائے گی, کندرکی سے چلنے والی ٹرین تجھے دلی تک پہنچائے گی, لیکن جب تو فجر کی نماز میں اٹھنے لگے گا تو یہ محبت رسول کی ٹرین, محبت رسول کی ٹرین تجھے اس مقام تک پہنچا دے گی کہ تو مرے گا لیکن یہ کہتے ہوئے مرے گا, لحد میں عشق رخ شہزادہ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے. یہ دیوانہ ہے, دیوانہ ہے نا, یہ دیوانہ ہے, دیوانہ. دیوانے کو سارا زمانہ دیکھ رہا ہے اور دیوانہ نہ جانے کدھر دیکھ رہا ہے نا. تو انہیں مطلب نہیں ہے کہ کیا کہنا اور کب کہنا ہے نا, لیکن آپ سمجھدار ہو, آپ سمجھو. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. جلسوں میں آنے کا میرے پیاروں, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جلسوں میں آنے کا مقصد طے کرو کہ مقصد کیا ہے, تاکہ آپ کا ہر اٹھنے والا قدم آپ کے لیے کامیابی کی طرف. ورنہ تو میں کہتا ہوں کہ بھئی 100 200 جلسے چن لیا اور پھر کوئی ایک جلسہ بھی ہمیں نمازی نہ بنا سکا, روزے دار نہ بنا سکا, شراب جوا اور دنیا بھر کی لت. اور آج دیکھو ماحول چل رہا ہے, یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں, اللہ کرے ان میں سے کوئی نہ ہو ایسا. بتاؤ جوئے کا نام, جوئے میں کون سا انسان ملوث نہیں ہے آج؟ یہ نوجوان جتنے موبائل چلانے والے, یہ بگی بگوری جوا نہیں ہوتا جس میں پیسے لگائے جاتے ہیں, یہ لوڈو اور یہ لوڈو ہی جس میں پیسے لگاتے ہو, یہ جو لوڈو کھیلتے ہو پیسے لگاتے ہو, یہی جوا نہیں ہوتا. یہ جو تم رمی سرکل ڈریم 11 پر ٹیمیں لگاتے ہو نا, یہ سب جوا ہے اور حرام قطعی ہے. جوا کہتے کسے؟ ہارنے والے کی چیز جیتنے والے کو دے دی جائے, اسی کا نام تو جوا ہے. مغلوب کی چیز لے کر کے غالب کو دے دی جائے, شرط کے ساتھ
یہ جوا ہے، چاہے کیرم کے ذریعے ہو یا لوڈو کے ذریعے، یہ رمی سرکل کے ذریعے، یہ بال پہ بال پہ بال پہ، یاد رکھو سب جوا ہے۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں من لعب بالنردشیر فکأنما غمس یدہ فی لحم الخنزیر ودمیہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا ایسا ہے جیسے اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں دھو لیا۔ ہم یار سمجھتے نہیں، ہم غور تو کریں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ساری زندگی رسول اللہ کو ناراض کیا اور پھر یہ امید رکھی کہ قبر میں بچا لیں گے اور حشر میں بچا لیں گے۔ یقیناً اللہ نے انہیں اتھارٹی دی ہے، یقیناً انہیں پاور دی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، وہ جو رسول اللہ کا دل ٹوٹا اس کا کیا؟ وہ جو رسول اللہ نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے اس کا کیا؟ وہ جو رسول اللہ کے آگے راستے میں کانٹے ڈال دیے گئے، رسول اللہ ہماری وجہ سے چلتے گئے، راستے میں پیروں میں کانٹے لگے، اس کا کیا؟ راوی بیان کرتا ہے طائف کے بازاروں میں رسول اللہ جب گئے تو ایک اوباش کمبخت نے ایسا پتھر مارا کہ آپ کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ کیا ضرورت تھی میرے اور تمہارے نبی کو؟ جنت تو ان کی خود مرہون منت، جنت تو خود ان کے قدموں کے صدقے بنی بنی جنت، بلکہ لولا کلمہ خلقت الربوبیہ، تم جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہو لوگوں اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، رسول اللہ میرے اور تمہارے لیے اللہ اکبر لوگوں کی گالیاں سنی، سجدے کی حالت میں اوجڑی ڈلوانا گوارا کی، اللہ اکبر کبیرہ، راستے میں کانٹے ڈالے گئے لیکن رسول اللہ چلے گئے۔ رسول اللہ کے احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدوں کو شہید کیا گیا، سرکار نے برداشت کیا۔ غزوہ خیبر، خندق و حنین میں رسول اللہ کے چاہنے والوں کو شہید کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں نوازہ رسول کیا وجہ تھی؟ جان بچا لیتے، جیسے آج ہمارے پاس جان بچانے کے لیے ایکسکیوزز ہے، ہم آتم سمرپن کر دیتے ہیں، سوشل سرنڈر کر دیتے ہیں، ذرا سی ہماری کوئی بات آ جائے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں نبی کا نواسہ جب دو محرم الحرام کو اس نے قدم رکھا، سمجھ گیا تھا یہ وہ میدان ہے جہاں عباس کے بازو بھی جائیں گے، علی اکبر کی جوانی بھی جائے گی، امام قاسم کا جو ہے لڑکپن بھی جائے گا، جوانی جائے گی، اصغر کے بچپن بھی جائے گا، یہاں تک کہ میری گردن بھی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود امام حسین نے اللہ اکبر کبیرہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اے یزید سن لے، تو عباس کے بازو لے سکتا ہے، علی اکبر کی جوانی لے سکتا ہے، امام قاسم کی جوانی لے سکتا ہے، 6 ماہ کا اصغر بھی لے سکتا ہے، میری گردن بھی لے سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی شریعت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کیا وجہ ہے جو ہمارے پاس اللہ اکبر کبیرہ وہ اتھارٹی تھی اور چلی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے اندر احساس نہیں بچا کہ ہم کیوں آئے۔ آج ہم تیری میری بہن بیٹیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بتائیے کیا رسول پاک نے ارشاد نہیں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ یہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے کسی کے گھر کی بات کر دی، چوراہوں پر بیٹھ کر کے اماموں کی چغلیاں کر دی، عالموں کی چغلیاں کر دی، کسی کے گھر کی عزت اچھال دی۔ ارے کوئی کیا کر رہا ہے وہ اس سے پوچھا جائے گا، لیکن تو نے یہ جو گناہ کیا ہے غیبت کا، تجھ سے پوچھا جائے گا۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور عالم دین کی، امام مسجد کی یا کسی عام مسلمان کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے کھانے کی برابر۔ دیکھو کتنی تاکید ہے، ایک تو مرا ہوا، پھر بھائی، فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہیں یہ کھانا ناپسند ہوگا۔ اس کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور ایسے گناہ ہیں یہ حرام قطعی گناہ ہے، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کے عیب کی تلاش میں لگنا، یہ گناہ ہے، اشد گناہ ہے۔ بتائیے آپ کیا اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ آپ اپنے اندر اپنے تئیں اچھے مسلمان بنے، اور پھر اگر آپ کے اندر اصلاح کی کوئی جرات پیدا ہو تو آپ لوگوں کو جمع کریں اور کہیں کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے محلے میں نماز پڑھانے والوں کی تعداد بڑھ جائے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز میں اٹھانے والے لوگوں کا ایک دستہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر کبیرہ اماموں سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ائمہ مساجد کی لوگ عزت کریں, ان کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہ ہو. یہ ان لوگوں نے نہیں کیا. ایسے پور کے مت دیکھو بیگن پور والوں, مولانا فیضان نے نہیں کہا مجھ سے کہ یہ والی ایسے بھی جملے بول دی ہو. میں مطلب بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں, کوئی ایسے تھوڑی لکھ کے لایا ہوں کوئی پرچہ پڑھوں گا. بات آ گئی ذہن میں, ہاں بات آ گئی ذہن میں تو بتا دیتا ہوں. تو میرے پیارو, اپنا آنے کا مقصد طے کرو کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. کبھی رات میں جب سو تو پوچھو اپنے آپ سے کہ اے بندے مومن تو دنیا میں کیوں آیا ہے. تو تمہیں جواب اگر ملے تو پھر آج سے ہی زندگی شروع کر دے گا. اور آج کتنی تاریخ ہے؟ 26 27 27 28 29 انشاءاللہ 19 کو روزہ ہوگا, ورنہ 20 کو تو ہو ہی جائے گا, ہے نا جمعرات میں انشاءاللہ. اور اس بار رمضان ایسے گزارو کہ کبھی زندگی میں اللہ اکبر کبیرہ ایسے رمضان نہ گزارے. یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی کی زندگی میں 20 سال رمضان آ گئے, کسی کے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال. اپنے آپ سے پوچھو کیا کوئی ایک رمضان بھی ہمیں سدھار سکا؟ اپنے آپ سے سوال کرو. کیا بہنیں اپنے آپ سے سوال کریں, یہ بھی آئی ہیں سننے کے لیے, ذرا سوال کریں کیا کوئی ایک رمضان بھی ہمیں نمازوں کا پابند بنا سکا؟ کیا کوئی ایک رمضان بھی فاطمہ الزہرا کا پردہ دے سکا؟ اگر نہیں تو رمضان کا دوش نہیں, ہمارا دوش ہے, ہمارا دوش ہے. آج ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بیٹھی ہوئی ہیں. آج دیکھیے یہ ہر گھر کی عزت ہے. اور نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, سید کسی کے آگے ہاتھ نہیں چھوڑتے, گردن کٹا لیتے, یہ تاریخ ہے سید. لیکن جب مصطفیٰ کی شریعت کی بات آئے تو ہم اس کے لیے بھی ڈور ٹو ڈور جانے کو تیار ہیں. آپ سے گزارش ہے, ماحول اتنا خراب ہے, تم اگر اپنی بہو بیٹی بہن بیٹی یا اپنے پڑوسی کی بہن بیٹی کی عزت نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے ایسا جو عزت کر لے. تمہیں اپنی بہنوں کا, صرف اپنی سگی بہنوں کا ہی نہیں, اپنے محلے کی بہنوں کا بھی جو ہے اللہ اکبر کبیرہ محافظ بننا. کیا وجہ ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دامن صاف رہے تو دنیا مکافات عمل ہے. یاد رکھو کہ تم بھی اللہ اکبر کبیرہ کسی دامن پر داغ نہ لگاؤ. تم چاہتے ہو کہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت سلامت رہے تو تم بھی کسی بہن بیٹی کی عزت سے نہ کھیلو. اور میری بہنوں, آپ سے بھی گزارش ہے, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو یہ کلچر ہے, یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. یہ جو من چلا آج تیرے پیچھے گھوم رہا ہے, راتوں رات بات کرتا, یاد رکھ جس دن تیری عزت سے کھیل لیا یہ تجھے دکھائی بھی نہیں دے گا. یہ تب تک تیرے پیچھے ہے جب تک تیری عزت کو تار تار نہ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. میری بہن سن, اگر تو اپنی عزت نہیں کرے گی تو کائنات کا کوئی انسان تیری عزت نہیں کرے گا. اپنی عزت کر, من چلو سے اپنے آپ کو بچا. یہ ایک چڑیا پھنسا کر کے دوسری چڑیا کے اللہ اکبر کبیرہ چکر میں لگ جاتا ہے. اور نوجوانوں تم بھی یاد رکھو, یہ دنیا کی محبت برباد کر دیتی ہے. ارے محبت کرنی ہے تو آمنہ کے لال سے محبت کرو, مدینے والے سے محبت کرو. یہ دل دینا ہے تو مدینے والے کو دو, یہ دل دینا ہے تو آمنہ کے لال کو دو. یہ دنیا دار کی محبت تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گی, آخرت میں بھی ذلیل کرے گی, خاندان کی عزت تار تار کرے گی, پڑوسی کی عزت تار تار کرے گی. لیکن جب تو آمنہ کے لال کا, محمد الرسول اللہ کا غلام ہو جائے گا تو محلے والے بھی عزت کریں گے, کنبے والے کو بھی عزت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایسی عزت ہوگی اللہ اکبر کبیرہ کہ سارا جہان دیکھے. آپ تو سب لوگ ہو, بات آ گئی اور آخری میں بات ختم کرتا ہوں. یہ دل صرف رسول اللہ کو دو, اور کوئی اس لائق نہیں کہ اسے دل دیا جائے. ایک غالب کا نام سنا ہے نا, غالب کا, شاعر غالب, اس نے ایک شعر لکھا تھا. مصرع ثانی ہے, جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے گا. اس نے دنیا سے محبت کی تھی تو اس نے کہا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے گی. یعنی دنیا کی عورت سے اسے دھوکہ ملا اور اتنا گھبرا گیا کہ اب اگر اس کی گلی میں چلا گیا تو جان بھی جائے گی اور عزت بھی جائے گی. لیکن وہیں پر اسی سرزمین پر پیر رکھ کے بریلی کا امام
غالب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے غالب کاش تو نے مدینے والے سے محبت کی ہوتی، کاش تو نے رسول اللہ سے محبت کی ہوتی تو یہ نہ کہتا بلکہ یہ کہتا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ جس کو ہو جان و دل عزیز یہ نہ کہتا، یہ کہتا اللہ اکبر کبیرہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ غالب محبوبہ کی گلی میں جانا نہیں چاہتا اور اعلیٰ حضرت محبوب خدا کی گلی سے آنا نہیں چاہتے۔ یہ فرق ہے دنیا کی محبت کا اور آخرت کی، اور وہی مدینے کی گلی سے میرا امام کہتا ہے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا۔ اگر محبت کرنی ہے تو صرف ایک سے کرو، مدینے والے سے کرو۔ یہ ایک محبت ہے جو تمہیں عالموں کی محبت بھی سکھائے گی، یہ ایک محبت ہے جو تمہیں ماں باپ کی محبت بھی سکھائے گی۔ آج ماں باپ تکیوں میں منہ دے دے کے روتے ہیں اور یہ جلسوں میں جنت ڈھونڈتا ہے، یہ پیروں کے پیر میں جنت ڈھونڈتا ہے، یہ خانقاہوں میں جنت ڈھونڈتا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ارے کسی پیر کے پاس جنت کی چابی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ یاد رکھو یہ رسول اللہ کی محبت ہے جو تمہیں علماء کی محبت بھی سکھائے گی، یہ تمہیں ماں باپ کی محبت بھی سکھائے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے من اعرض عن